لوگوں کے سخت رویے ہیں کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں. ایک جملہ آدمی کو ساری رات نہیں سونے دیتا. تو ان میں الجھنے کی بجائے دامن بچاؤ, کان بند کرو اور آگے چلے جاؤ. جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو اور اپنے دل کو صاف کر کے آگے نکل جاؤ. سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. کہتے میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو ایک مرد ایک عورت کی گود میں لیٹا ہوا تھا, پاس ایک بوتل بھی پڑی تھی. تو میں دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے, نہ میں اس طرح عورتوں کی گود میں لیٹتا ہوں نہ میں شراب پیتا ہوں. کہتے میں سوچ رہا تھا, دعا مانگ رہا تھا, اچانک طوفان آ گیا. ایک کشتی دریا میں آ رہی تھی, وہ کشتی ڈوب گئی, 5 مسافر گر گئے. وہ آدمی چھلانگ لگا کے اس عورت کی گود سے نکلا اور دریا میں چھلانگ لگائی. 2 دفعہ اس نے غوطہ لگایا, 4 بندے بچا لایا. میں کھڑا دیکھ رہا تھا. مجھے کہنے لگا حضور آپ تو دعا مانگ رہے تھے نا کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں, تو مہربانی کر ذرا 5ویں کو آپ بچا لائیں. مہربانی کریں نا, 5ویں کو ذرا بچائیں نا, شفقت فرمائیں. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے تو تیرنا نہیں آتا, بچائے گا تو ہی, مہربانی کر بچا لا. کہتے ہیں وہ چھلانگ لگا کے اندر گیا اور 5ویں کو بھی بچا لایا اور آ کے مجھے کہنے لگا حضور آپ نے ایک زیادتی کی, مجھے حقیر جانا, میں تو آپ سے فیض لینا چاہتا تھا اور آپ نے مجھے بدکار اور شرابی سمجھ لیا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں بولا نہیں, لیکن اس شخص کا نور بصیرت دیکھو. کہنے لگا حضور جس کی گود میں لیٹا ہوں پوچھ تو لینا تھا میری کیا لگتی ہے, اور بوتل میں پوچھ تو لینا تھا ہے کیا. فرمایا بتا دے. کہنے لگا جس کی گود میں لیٹا ہوں یہ غیر نہیں, یہ میری ماں ہے, اور بوتل میں سرکہ لایا ہوں. میری ماں نے میری تربیت کی ہے, میں صبح سے شام تک دریا کے کنارے بیٹھا رہتا ہوں. جو مسافر اترتا ہے میں نوکری کرتا ہوں. اگر روٹی کی ضرورت ہو تو کھانا دیتا ہوں, سرکہ دیتا ہوں. گھر جانا ہو تو وہ گھوڑا بندھا ہے, میں چھوڑ کے آتا ہوں. کاش کبھی آپ سوچ لیتے, غور کرتے, توجہ کرتے. ہم تو 1 منٹ میں بدگمان ہوتے, سوچا ہی مسلمان نہیں. تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے, سب سے پہلے تو ماں باپ سے الگ ہو جاؤ. شہر کی سڑکوں کے اوپر نا ایک آدمی, ایک لڑکا, گریجویٹ لڑکا تھا, پڑھا لکھا لڑکا نا, وہ پین بیچ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو بڑا دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ پڑھا لکھا آدمی ہے. ٹھیک ہے, پین کیوں بیچ رہا ہے, کیا اس کو جو ہے وہ اسی نوبت آ گئی. تو ایک آدمی نے پوچھ لیا یار آپ اتنے ہٹے کٹے آدمی ہو, آپ جو یہ پین بیچ رہے ہو کتنے کا بیچ رہے ہو. اس نے بولا 10 روپے کا. تو بولا یار 5 روپے لگا دو. سب نے بولا بھی آتا ہی 10 روپے کا مجھے. تو بولا جب 10 روپے کا آ رہا ہے تو 10 روپے کا کیوں بیچ رہے ہو. بولا میں اصل میں بیچنے کے لیے نہیں نکلا, میں پین بیچنے کے لیے نہیں نکلا. تو اس نے کہا یار اب لگ بھی نہیں رہی ہے پین بیچنے والے, تو آپ تو ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہو, آپ تو گریجویٹ آدمی لگ رہے ہو. ٹھیک ہے, بولا جی میں گریجویٹ ہوں, میرے باپ نے میرے اوپر لاکھوں روپے لگایا میری تعلیم کے اوپر, مجھے جو ہے وہ یہاں تک پہنچانے کے لیے لاکھوں روپے لگایا. تو بولا پھر پین کیوں بیچ رہے ہو. اس نوجوان کے جو تعلیم کا اصل مقصد ہے نا کہ تعلیم اس لیے ہے کہ شعور آ جائے تم کو. اس نوجوان کا آپ جواب سن لیں. وہ جواب یہ دے رہا ہے کہ میرے اوپر جو میرے باپ نے لاکھوں روپیہ لگایا نا, میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے کتنی مشکل سے کمایا ہوگا وہ پیسہ. وہ 1 روپیہ کس طریقے سے اس نے جوڑا ہوگا کہ مجھے لاکھوں روپے میرے اوپر لگا دیے اس نے. اس لیے سوشل ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے نکلا تھا, یہ دیکھنے کے لیے. آپ دیکھیں کیا شعور آیا اس کے اندر تعلیم کا. اور ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے, سب سے پہلے تو ماں باپ سے الگ ہو جاؤ. ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آدمی. بھول گیا اس نے کس طریقے سے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے. آپ دیکھیں سوشل ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے, کیا تعلیم نے اس کو کیا شعور دیا. اس نے جو جس مقصد کے لیے اصل میں تعلیم دی جاتی ہے, اگر وہ شعور ہی نہیں آیا, وہ سینس ہی نہیں آیا تیرے اندر,